اگر کوئی سوال ہیں پچھلی کلاس کے حوالے سے تو وہ آپ چیٹ پہ ٹائپ کر لیں. ہم نے جب یہ سبجیکٹ شروع کیا تھا تو ہم نے پہلے عربک الفابیٹس کے بارے میں بات کی تھی. اس کے بعد ہم نے ورڈز کے بارے میں بات کی تھی کہ کلمہ جو ہوتا ہے کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف. اور پھر ہم نے ان تینوں میں فرق کیا تھا کہ حرف ایسے کلمات ہوتے ہیں جو کہ اپنا معنی خود واضح نہیں کر پاتے، بلکہ وہ اپنا معنی واضح کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کے محتاج ہوتے ہیں. اور اسم جو ہیں وہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو کہ اپنا معنی خود واضح بھی کر پاتے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. اور فعل یا افعال جو ہیں وہ ایسے کلمات ہوتے ہیں جو اپنا معنی خود بھی واضح کرتے ہیں اور ان کے اندر زمانہ بھی پایا جاتا ہے. اسم کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا. پھر ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ اسم کے حوالے سے 4 ٹاپکس ہوں گے جن پہ ہم ڈسکشن کریں گے. ایک ہو گیا اسم کے جنس، اس کا عدد، اس کی وسعت اور اس کا اعراب. پھر ہم نے وسعت کے اعتبار سے ڈفرینسیشن کی تھی کہ اسم یا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے. نکرہ وہ اسماء ہوتے ہیں جن میں ایک تخصیص یا تعین نہیں ہوتی، اسپیسیفسٹی نہیں ہوتی، بلکہ وہ جنرل ہوتے ہیں. اور معرفہ جو ہے وہ اسپیسیفک ہوتا ہے. نکرہ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ عام طور پہ نکرہ کے آخر میں تنوین ہوتی ہے اور ایسے کلمات جو ہیں ان کو معرفہ بنانے کے لیے شروع میں ال لگایا جاتا ہے جس سے اس کے آخر سے تنوین ہٹ جاتا ہے. اور پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص شخص کا یا کسی خاص جگہ کا نام ہوتے ہیں. ایسے اسماء کو علم کہا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ وائس ریپیٹ ہو رہی ہے، وائس ریپیٹ ہو رہی ہے. تو آ رہی ہے، تو آواز آ رہی ہے اس میں. آپ کو بھی آ رہی تھی؟ اچھا، تو وہ اسماء جو کہ کسی خاص شخص کا نام ہوتے ہیں وہ جو ہے ان کو علم کہا جاتا ہے اور یہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ معرفہ ہوتے ہیں. پھر ہم نے جو ہے جنس کے حوالے سے اسم کو ڈسکس کیا تھا اور اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسماء جو ہے ان کی ایک جو تقسیم ہے جنس کے اعتبار سے وہ حقیقی اور غیر حقیقی ہوتے ہیں. حقیقی جنس وہ ہوتا ہے جس کا نیچرلی کوئی جوڑا ایگزسٹ کرتا ہے، جس کا مذکر ہو تو مؤنث بھی ہوتا ہے یا مؤنث ہو تو مذکر بھی ہوتا ہے. اور غیر حقیقی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا کوئی جنس حقیقتاً نہیں ہوتا ہے، ان کا اپوزٹ کوئی جوڑا نہیں ہوتا، بلکہ صرف لینگویج میں یعنی لغت میں ان کو کوئی نہ کوئی جنس ایلوکیٹ کیا جاتا ہے. وہ جنس جو ہے وہ غیر حقیقی کہلاتا ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنس کو عربی زبان میں سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ہم 2 طرح ڈفرینشیشن کرتے ہیں. ایک ہم جنرل رول رکھتے ہیں. بھائی بیک گراؤنڈ میں سے آواز آ رہی ہے؟ پر آ رہی ہے. طاہا بھائی کو آپ جا کے بتائیں کہ وہاں پہ جا کے سن لو، ورنہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے دیکھ لو، وہاں جا کے آپ سن سائڈ. اچھا جی، تو دوسری ہم نے جو ڈسکشن کی تھی وہ ہم نے کی تھی کہ عربی میں جنس کے اعتبار سے ہم ایک عام جنرل رول رکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم تمام اسماء کو بائی ڈیفالٹ مذکر کنسیڈر کریں گے الا یہ کہ ہمیں مؤنث کی کوئی علامت مل جائے. ٹھیک ہے، مؤنث کی ہمیں کوئی علامت مل جائے، اگر علامت مل جائے گی تو پھر ہم اس اسم کو مؤنث کنسیڈر کریں گے. یہ ایک جنرل رول ہے. ٹھیک ہے، اور علامت ہم نے دیکھی تھی گول تا، جس کو تائے مربوطہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک اسم کے آخر میں گول تا آ جائے تو پھر اس کو مؤنث کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو گول تا والا جو قاعدہ ہے تو وہ اسماء جو کہ مؤنث ہوتے ہیں کسی رول کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے قیاسی. قیاسی کا مطلب ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو کوئی رول کو فالو کرتے ہوئے اس کے بارے میں ہم ایک کنکلوژن ڈرائیو کر رہے ہیں. تو مؤنث کے بارے میں جب ہم اس رول کی بیسس پہ چلیں گے کہ یہ گول تا کی علامت آ رہی ہے اور اس حساب سے جو ہے ہم اگر اس کو مؤنث کہہ رہے ہیں تو یہ قیاسی قاعدہ ہوگا. اس کے علاوہ کچھ اسماء ایسے ہوں گے جن میں کوئی علامت نہیں ہوگی مؤنث کی اور نہ ہی ان کا جنس جو ہے وہ حقیقی ہوگا، ان کا جنس حقیقی بھی شاید نہ ہو اور ان میں کوئی مؤنث کی علامت بھی نہ ہو. تو ایسے اسماء کو سماعی کہا جاتا ہے، یعنی ان کا جنس جو ہے وہ سماعی ہے. سماعی کا مطلب اہل لغت سے ہمیں سن کے پتہ چلا ہے.
ٹھیک ہے. اب میں ان سب کی جو ہم مثالیں ہماری رہ گئی تھی وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ غیر حقیقی، دیکھیں غیر حقیقی وہ الگ ڈفرینشیشن، الگ کیٹیگرائزیشن ہے کہ کیا ایک اسم کا جوڑا موجود ہے یا نہیں ہے. اگر جوڑا موجود ہے تو وہ حقیقی جنس ہوتا ہے اس کا، اور اگر اس کا جوڑا موجود نہیں ہے تو اس کا جنس غیر حقیقی ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے ہر اسم یا تو حقیقی اس کا جنس ہوگا یا غیر حقیقی جنس ہوگا. اب وہ حقیقی جنس مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، اور غیر حقیقی جنس بھی مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک الگ تفریق ہے. اور دوسری ایک تفریق ہے جو کہ لنگوسٹکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس کلمے کے اندر مؤنث کی علامت ہے یا نہیں. اگر مؤنث کی علامت ہے تو پھر ہم اس کو قیاسی کہیں گے، اور اگر مؤنث کی علامت نہیں ہے تو پھر ہم اس کو سماعی کہیں گے. مؤنث کی علامت ہم نے ابھی پڑھی، گول تا جو ہے وہ فی الحال ہماری ایک علامت ہے. اس کے علاوہ بھی علامت ہوتی ہیں، لیکن ہمارے کورس میں ہم صرف ایک علامت دیکھیں گے، آخر میں گول تا، تائے مربوطہ. اگر ایک اسم اس کے آخر میں گول تا ہو اور وہ مؤنث ہو تو اس کو ہم مؤنث یعنی قیاسی کنسیڈر کر سکتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے آخر میں یہ گول تا نہیں ہوگی تو ہم ان کو سماعی کہیں گے. کہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ اس کلمے کو مؤنث کنسیڈر کرنا ہے؟ کیونکہ ہم نے عرب سے یہ بات سنی کہ انہوں نے اس کلمے کو مؤنث کنسیڈر کیا ہے. اب ہم اس کی انشاءاللہ کچھ ایگزامپلس دیکھ لیں گے تو پھر ہمیں بات اور واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ ہم ایک کلمہ دیکھ رہے تھے، ہم کچھ مثالیں کی تھیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا مسلمن. مسلمن کا کلمہ ہے. اب ہم اس کا جنس اگر آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ اس کا جنس کیا ہوگا، تو جنرل رول ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک کلمے کو ہم مذکر کنسیڈر کریں گے الا یہ کہ اس کے اندر مؤنث کی علامت ہو. تو مؤنث کے اندر کیا کوئی مسلم کے اندر مسلم کے اندر کیا مؤنث کی کوئی علامت موجود ہے؟ نہیں ہے، تو ہم نے اس کو کہا کہ یہ کلمہ مذکر ہے. دوسرا کلمہ مسلمتن. اب اس کلمے کے اندر کیا مؤنث کی کوئی علامت موجود ہے؟ آخر میں جو گول تا ہے وہ مؤنث کی علامت ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک جنرل رول ہے. اب آپ یہ یاد رکھیے گا کہ عربک گرامر میں جو جنرل رولز ہوتے ہیں ان کی تقریباً ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ہوتی ہے، اس کے کوئی استثناء ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن فی الحال جنرل رول آپ سمجھ لیں کہ ایک یعنی آسان طریقہ 100% ورک نہیں کرے گا، لیکن ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر کلمے کو مذکر کنسیڈر کریں الا یہ کہ اس کے اندر مؤنث کی علامت آ جائے. ٹھیک ہے، یہ ایک جنرل رول ہے، لیکن یہ 100% اپلائی نہیں ہوتا. اور 100% اپلائی کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی دو وجوہات ہیں، بلکہ ٹیکنیکلی 3 وجوہات ہیں. کچھ اسماء ایسے ہوں گے جن کے آخر میں یہ گول تا آ بھی جائے لیکن اس کے باوجود وہ مؤنث نہیں ہوتے بلکہ وہ مذکر کنسیڈر کیے جاتے ہیں. جیسے کہ ایک کلمہ ہے خلیفتن. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک نام ہے اسامتو. ٹھیک ہے، اور بھی کلمات ہیں حذیفہ وغیرہ. ان کلمات کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گول تا آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود یہ کلمات جو ہے یہ مؤنث نہیں ہے. جی طلحہ بھی ایسے ہی ہے، حمزہ بھی ایسے ہی ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اسی طرح علامتن بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں گول تا آ بھی رہا ہے لیکن اس کے باوجود یہ کلمہ جو ہے اس کا معنی مذکر کا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایکسیپشن ہوگا. اور دوسری جو ایکسیپشن ہے وہ ہمارے پاس سماعی مؤنث ہے. ایسے کلمات جن کے اندر گول تا نہیں پایا جا رہا، اس کے باوجود ہم نے عرب کو سنا کہ عرب جو ہے وہ اس کو مؤنث کے طور پہ ہی کنسیڈر کر رہے ہیں. جیسے میں آپ کو آپ کے نوٹس میں دکھا دیتا ہوں. اچھا، ہم ایک بار تھوڑا سا نوٹ سے گزر جاتے ہیں تاکہ انشاءاللہ یہ چیز ہمارے لیے کلیئر ہو جائے. قاعدے کے مطابق ہر اسم کو مذکر ہی شمار کیا جاتا ہے. ایک اسم کو مؤنث تب مانا جاتا ہے جب وہ مؤنث کی کوئی علامت ظاہر کرے. مثلا اسم کے آخر میں اگر تائے مربوطہ آ جائے جو گول تا ہوتا ہے، تائے مربوطہ مؤنث کو پہچاننے کی سب سے عام علامت ہے، سب سے کامن جو سائن ہے وہ یہ تائے مربوطہ ہے. اس کے لکھنے کے 2 طریقے ہیں، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اگر ملا کے لکھے تو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے. پھر ہم نے یہ ایگزامپلز دیکھ لی تھی جتنا مجھے یاد ہے. اچھا، یہاں پہ ایک دیکھیں ایکسیپشن مینشنڈ ہے کہ کچھ اسماء پر یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا. ان کے آخر میں گول تا تو ہوتا ہے لیکن وہ مؤنث نہیں ہوتے، جیسا کہ خلیفتن، علامت، طلحۃ، اسامت، حذیفۃ اور اس طرح کے کلمات جن کو عرب نے مذکر کے لیے استعمال کیا ہے. تو یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں.
दूसरी मुअन्नस को पहचानने की अलामत वो अल्फाज हैं जिन पर ज़ाहिरन मुअन्नस की कोई अलामत नहीं होती, लेकिन अहले अरब ने उन्हें मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया है, लिहाजा ऐसे अस्मा को मुअन्नस समाई का नाम दिया जाता है। मुंदरजा ज़ेल जो है वो कुछ एग्जांपल्स आपके पास मेंशन्ड हैं, जैसे कि शम्सुन सूरज, अब ये भी अरब ने मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया है। असा छड़ी लाठी, इसको भी मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसी तरह अर्जुन, नारुन, दुनिया, समाउन, दारुन, यदुन, आइनुन। यदुन कहते हैं हाथ को, आइनुन कहते हैं आंख को। अब यहाँ पे आप देखें आपके पास एक एक आम सी बात लिखी हुई है, वो जनरल रूल क्या है कि वो जिस्म के आज़ा जो कि जोड़े की सूरत में होते हैं, जोड़े का मतलब है कि पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, तो उनको जो है मुअन्नस कंसिडर किया जाता है। यानी मिसाल के तौर पे हाथ हैं तो इंसान के आमतौर पे 2 हाथ होते हैं, आंखें हैं तो आमतौर पे 2 आंखें होती हैं, इसी तरह पैर हैं तो 2 पैर होते हैं। इसी तरह वो सारी चीजें जो कि इंसानों के पास आमतौर पे पेयर्स की 2-2 की सूरत में होती हैं, उनको अरब ने मुअन्नस कंसिडर किया है। इसका ये मतलब नहीं निकालेगा कि जब तक वो दोनों ही मेंशन ना हो तब तक मुअन्नस नहीं होगा, अगर एक हाथ की भी बात करें तो भी वो मुअन्नस ही होगा। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर कंसिडर्ड एज फेमिनिन अरेबिक, नहीं ओवैस ऐसी बात नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स मुजक्कर भी होती हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था किताबुन, ठीक है, किताबुन ये एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इसको मुजक्कर कंसिडर किया जाएगा, इसको मुजक्कर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। ये इस्तेमालात जो होंगे ये इंशाल्लाह जैसे हम आगे सेंटेंसेस पे जाएंगे तो आपको क्लियर होगा कि क्या इस्तेमालात हैं। अभी हम एक इसम को एक उसके अंदर जो है 4 चीज़ों का उसका तजिया कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जब हम सेंटेंसेस पे आएंगे तो जब अप्लाई होंगी तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। जी, घर, सूरज उर्दू मुजक्कर उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन हम फिलहाल उर्दू ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, हम अरबी ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो हम कलिमात को अरबी के एतबार से देखेंगे। तर्जुमा जब करेंगे तो हम उर्दू के एतबार से करेंगे, लेकिन जब हम अरबी में इस्तेमाल करेंगे तो हम अरबी के एतबार से देखेंगे। कुछ चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें ये नई आई हैं, ठीक है। मुजक्कर और मुअन्नस, मुजक्कर का मतलब होता है मेल और मुअन्नस का मतलब होता है फीमेल, ठीक है जी। आपने जो नफ्स की एग्जांपल दी, नफ्स को भी मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है जी। बॉडी पार्ट्स जो पेयर्स की फॉर्म में हो, जो जोड़ों की फॉर्म में होते हैं, उनको अरब ने मुअन्नस कंसिडर किया। अच्छा जी, इस टॉपिक की जो एक्सरसाइज है वो ये है आपके पास, मुंदरजा झेल मिसालों में से उन अस्मा के नीचे लाइन लगाएं जो कि मुअन्नस हैं, ठीक है। मुंदरजा झेल जो आपके पास मिसालें हैं, इसमें से आपको मुअन्नस के नीचे मुअन्नस को अंडरलाइन करना है, और आप साथ साथ ऐसा कर लें कि आप साथ साथ मेंशन कर लें कि क्या ये मुअन्नस समाई है या क़ियासी है। क़ियासी का मतलब उसमें कोई अलामत है, अगर अलामत की बुनियाद पे आप उसको मुअन्नस कह रहे हैं तो आप उसको अपने पास मेंशन कर लें, या फिर कहीं आप यानी लिख लें, ताकि आपको याद रहे और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इंशाल्लाह। मैं एक दो मैं शुरू की 2 आपके साथ डिस्कस करता हूं, उसके बाद आगे आप खुद करेगा, फिर हम उनको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। हाथ होता है, उर्दू में हाथ होता है, अरबी में जो है यदुन जो है वो मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल होगा, किस तरह ये हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। सूरज और दुनिया, ये जिन्स का मिसाल कैसे है। सूरज जो है अरब में, अरबी जबान में जब हम देखेंगे तो वो उसको मुअन्नस के तौर पे देखेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं इंशाल्लाह। गैर हकीकी में क़ियासी, गैर हकीकी भी क़ियासी और समाई दोनों हो सकते हैं, और हकीकी भी क़ियासी और समाई दोनों हो सकते हैं, ठीक है जी। ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में पहले से मिल चुके हैं, तो कोई मसले की बात नहीं है। ऑल नेचुरल थिंग्स आर मुअन्नस, ये बात नहीं है, नेचुरल थिंग्स मुजक्कर भी हैं और मुअन्नस भी है। अच्छा, अब देखें मिसाल के तौर पे कुरान की एक आयत है, फ़अल्क़ा मूसा असाहु, ठीक है। अब कुछ कलिमात होंगे जिनका आपको माना नहीं पता होगा, तो उन कलिमात को इग्नोर कर दें। जिन कलिमात का माना आपको वाज़ेह दिख रहा है उसमें से आपको मेंशन करना है कि कौन मुअन्नस है, ठीक है। अब जैसे फ़अल्क़ा मूसा असाहु, तो अब इसमें अगर हम इस लिस्ट में देखते हैं तो हमें ये असा का कलिमा जो है वो दिखता है कि ये मुअन्नस समाई की एग्जाम्पल है। तो आपने क्या करना है कि आपने असा के नीचे एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। आप असा के नीचे एक लाइन लगा दें तो आपका ये मुअन्नस मार्क हो जाएगा, असा मुअन्नस हो गया। और अब चूंकि जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया कि यहाँ इस सुमाई की लिस्ट में है, तो आप अपने पास देख लें, और इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें आखिर में गोल था नहीं है, इस वजह से हम इसको क़ियासी नहीं कह सकते बल्कि हम इसको सुमाई कहेंगे, ठीक है जी।
آیت کا مطلب ہے فَأَلْقَى، اور جب فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو لاٹھی ہے، اپنی چھڑی، اس کو پھینکا. ٹھیک ہے جی، القا کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا. دوسری وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. اب ہمیں اس میں سے کوشش کرنی ہے کہ جو کلمات ہم نے ابھی تک دیکھے ہیں، ان نوٹ سے مینشنڈ ہیں، اس میں سے کیا ہم کوئی مؤنث آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہیں یا نہیں. تو وَأَنزَلْنَا ہم نے کہیں نہیں پڑھا ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیں. من کو بھی ہم چھوڑ دیں. السمائی یہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ لسٹ میں مینشنڈ ہے سماء آسمان، یہ مؤنث ہے، تو اس لیے آپ اس کو مؤنث انڈر لائن کر دیں کہ یہ مؤنث ہے. اس سینٹنس میں یا اس آیت میں اور کوئی چیز مؤنث ہے؟ اب دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ماء کہتے ہیں پانی کو، تو ماء مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا؟ مذکر ہوگا. تو کیوں مذکر ہوگا؟ مذکر ہم اس کو کیوں کہیں گے؟ جی کیونکہ اس میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے، اور ہمارے پاس فی الحال جو سماعی کی لسٹ ہے یہ اس میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، تو اس لیے ماں کو ہم جو ہے مذکر کنسیڈر کریں گے، تو اس کو ہم انڈر لائن نہیں کریں گے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ اس آیت میں اور کوئی مؤنث کا کلمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جی اس کے آخر میں تائے مربوطہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مؤنث نہیں کریں گے. دیکھیں یہ مذکر ہے، مذکر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، الثالث نمبر 3. اب آپ نے یہاں سے جو ہے زوج جو ہے وہ مذکر ہی، جی فی الحال ہم اس کو مذکر کے طور پہ ہی ڈیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے نمبر 3 سے لے کے نمبر 8 تک، ابھی میرے پاس 6:19 یا تقریباً 6:20 ہو رہے ہیں. آپ کے پاس 5 منٹ ہیں. ٹھیک ہے، 5 منٹ میں آپ سوچ سمجھ کے ان آیات کو پڑھیں، اور ان آیات کے ابھی آپ نہ لکھیے گا یہاں پہ چیٹ پہ، ابھی نہیں لکھیے گا، ابھی پلیز نہ لکھیں کیونکہ میں ابھی ان کو نہیں دیکھوں گا. 6:25 پہ انشاءاللہ میں واپس ریزیوم کروں گا، اور اس وقت جو ہے آپ پھر مینشن کریے گا، میں آیت بتاؤں گا اور آپ پھر مینشن کریں گے کہ اس میں کون سے کلمات جو ہیں وہ مؤنث ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ وہ مؤنث سماعی ہیں یا قیاسی. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کے پاس 5 منٹ ہے انشاءاللہ باقی ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اگر کچھ لوگوں کا ورک شیٹ پر نہیں ہو رہا تو آپ میسج کر لیں، میسج یہاں پہ کر دیں، چیٹ پہ کر دیں، میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ. اچھا چلیں پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ ہی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا بلکہ چلیں تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں، جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ 2-3 منٹ میں ہم اس کو ریزیوم کرتے ہیں.
جنہوں نے کلاس آج ہی جوائن کی ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے واٹس ایپ گروپ میں چیک کیجیے گا. واٹس ایپ گروپ میں جہاں پہ ڈسکرپشن ہوتی ہے تو ڈسکرپشن میں جو ہے ہماری لنک موجود ہوگا پرانی ریکارڈنگز کا. تو ہماری پچھلی کچھ کلاسز ہو چکی ہیں تو آپ ان کی ریکارڈنگز جو ہیں وہ چیک کر لیں, اور ان ریکارڈنگز کو آپ گو تھرو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ پریویس ٹاپکس کا آئیڈیا ہو جائے گا. میرے خیال ہماری 4 کلاسیں ہو چکی ہیں الحمدللہ, تو آپ ان کی ریکارڈنگز کو سن لیں, اور اس کے حوالے سے کوئی سوال وغیرہ تو آپ گروپ پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کلاس میں شیئر کر لیجیے گا انشاءاللہ. ابھی اگر آپ کو کلمات کا معنی نہ بھی پتہ ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, چونکہ ہم نے آپ کے پاس یہاں پہ لسٹ موجود ہے, وہ لسٹ سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور دوسرا جو ہے علامت سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو چاہے آپ کو آیت کا میننگ پتہ چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو, آپ نے مؤنث کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرنی ہے. نہیں ابھی تو نہیں, بعد میں انشاءاللہ. اچھا جی, میں اب انشاءاللہ شروع کر رہا ہوں. نمبر 3 میں ہم نے دیکھا تھا آیت لکھی ہوئی ہے مأواکم النار, ٹھیک ہے, مأواکم النار. تو اس میں النار جو ہے وہ مؤنث ہے اور مؤنث سماعی, ٹھیک ہے. مأواکم, مأوا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ, تو مأواکم النار اس آیت کا مطلب ہے تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے پناہ دے, ٹھیک ہے. نمبر 4 ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو اس میں الصلاۃ جو ہے وہ مؤنث ہے, اور اس کے آخر میں جو گول تا ہے وہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ مؤنث قیاسی ہے, کیونکہ اس میں مؤنث کی علامت موجود ہے. اور باقی جو ہے اس میں جو ہے تمام کلمات مذکر ہیں. والشمس وضحاها, اس میں الشمس جو ہے وہ مؤنث ہے, مؤنث سماعی, جیسا کہ آپ کے پاس یہاں لسٹ میں مینشنڈ ہے, شمس مؤنث ہو گیا. نمبر 6 میں ارض اللہ واسعۃ, تو ارض ہے وہ مؤنث سماعی ہے, اور واسعۃ جو ہے وہ اس میں مؤنث قیاسی ہے, کیونکہ اس کے آخر میں گول تا آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. ذالک عیسی ابن مریم, اس میں مریم جو ہے وہ مؤنث ہے سماعی کہہ لیں, اور اس کو ہم ایک خاص چیز بھی کہیں گے, اور وہ علم ہے. مریم اس میں علم ہے, کسی شخص کا نام ہے, ٹھیک ہے. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ, اس میں ہمارے پاس الحیات جو ہے وہ مؤنث ہے, اور گول تا جو اس میں ایک علامت ہے مؤنث ہونے کی. الدنیا جو ہے وہ بھی مؤنث ہے, جیسے کہ لسٹ میں لکھا ہوا ہے آپ کے پاس, دنیا بھی مؤنث ہے. اور جی 7 میں عرض بھی مؤنث تھا, ٹھیک ہے. اور خالصتاً بھی مؤنث ہے, خالصتاً کیونکہ اس میں کولتا آیا ہوا ہے. اور آخر میں القیامہ جو ہے یہ بھی مؤنث ہے, اس کے آخر میں بھی گولتا آیا ہوا ہے, تو یہ بھی قیاسی ہے, ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ اس ٹاپک میں ہم نے جنس کے بارے میں کچھ ڈسکشن کی کہ جنس عربی زبان میں ہر کلمے کا یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا,
آسانی کے لیے ہم نے رول جنریٹ کیا کہ ہم ایک اسم کو مذکر کنسیڈر کریں گے الا یہ کہ اس میں کوئی مؤنث کی علامت آ جائے، اور مؤنث کی علامت ہمارے پاس گول تا ہو گئی. پھر ہم نے کہا کہ چاہے یہ رول ہے لیکن اس کے باوجود اس کی ایکسیپشن اس طرح بھی ہوتی ہے کہ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں گول تا ہوتا ہے لیکن وہ مذکر ہو جاتے ہیں اور مؤنث نہیں ہوتے. اور دوسری ایکسیپشن یہ کہ کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں مؤنث کی علامت تو نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مؤنث ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے مؤنث سماعی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ والا پہلے کیا ہوا تھا نا مائک، اسٹوڈنٹ بن کے کیا مطلب؟ اچھا ابھی میں کیا کروں؟ ابھی کیا کروں؟ یہ آپ کو چاہیے؟ کہیں ٹھنڈا میں رکھا، ٹھنڈا فریج فریج. اوکے جی. اچھا میں آپ کے کچھ چیٹ پہ آ رہے ہیں، میں ان کو ذرا سے ایک سیکنڈ دیکھ لوں. بروج کب تک آن ہے؟ بروج رات 9 بجے تک یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں. وہ آپ بروج کے نمبر پہ کانٹیکٹ کر لیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. پلیز زوم سو دیٹ وی کین ایزیلی آن اسکرین. ہم زوم پہ ہی ہیں اور زوم پہ ہی آپ کا شیئر کیا ہوا ہے. میں یہاں پہ واپس سے فائل چاہیں تو شیئر کر دیتا ہوں. ڈیسک ٹاپ آپ کے پاس یہ آ گئے عربک نوٹس اردو میں، اور یہ آ گیا آپ کے پاس عربک نوٹس انگلش میں. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کیا بات کی ہے کہ آپ کو چیٹ میسیجز شو نہیں ہو رہے ہوں گے کیونکہ اب ہم نے وہ آپشن بند کر دیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو دوسرے اسٹوڈنٹس کے آپشنس جو ہیں وہ چیٹ جو ہے وہ شو نہیں ہو رہی ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگوں کے ایسے میسیجز آ رہے تھے جو کہ کلاس کے ڈیکورم کو کے مطابق نہیں تھے. تو اس وجہ سے اب آپ لوگوں کے جو میسیجز ہیں وہ صرف ٹیچر کو ہی ویزیبل ہوتے ہیں. یہ نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کر لیں، آپ چاہیں تو پرنٹ کر لیں، چاہیں تو کراچی میں بروج کیمپس سے کلیکٹ کر لیں. اور کنٹریز کے نام ہوتے ہیں ان کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے. جی انشاءاللہ آگے کچھ ڈیٹیلز آئیں گی جو کہ ہم پڑھیں گے. نمبر 6 اور نمبر 7 میں، نمبر 6 میں جو ہے ارض مؤنث ہے، واسعۃ مؤنث ہے، اور نمبر 7 میں مریم جو ہے وہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی. موت نکرہ ہے، الموت معرفہ ہوگا. کوشش کریں کہ اگر سوالات جو ہیں وہ کلاس کے حوالے سے ہوں، ٹاپک کے حوالے سے ہوں تو بہتر ہے، تاکہ پہلے ان کویشچنس کو ایڈریس کر لیں. اس کے علاوہ جو آپ کے کویشچنز ہیں وہ آپ بروج کے نمبر پہ آپ میسج کر لیں یا کال کر کے پتہ کر لیں تو آپ کو تسلی بخش انشاءاللہ جواب مل جائے گا. تا مربوطہ مؤنث قیاسی ہوتا ہے اور تا ہوتا ہے بغیر مؤنث سماعی ہوتا ہے کہ نہیں. تا مربوطہ ایک علامت ہے مؤنث کی، اسی طرح اور بھی علامات ہیں. اگر کوئی اور علامت بھی آ جائے گی تب بھی اس کو قیاسی ہی کنسیڈر کریں گے. قیاسی ہوتا ہے اگر کوئی رول ہو، رول کے حساب سے چیز آ رہی ہو تو ہم اس کو اس وقت قیاسی کہتے ہیں. تو ہمارے پاس رول ہے کہ اگر تا مربوطہ اسم کے آخر میں ہوگا تو وہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی، ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اگر کسی نے اچھا سوال پوچھا ہوگا تو انشاءاللہ اس کو استاد جو ہے وہ ڈسکس کر لیں گے اور اس کو ریپیٹ کر کے سوال کا جواب دے دیں گے، تو انشاءاللہ سب کو فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. جی سارے نوٹس جو ہیں وہ واٹس ایپ میں شیئرڈ ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم نے یہ ڈسکس کر لی ہیں، اور اگر کسی کے مس ہو گئے تو وہ آج کی کلاس کی پھر ریکارڈنگ میں اس کو ڈسکس کر لیجیے گا. اب ہم نے اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ جانا ہے، اور ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسم کے حوالے سے ہم 4 چیزوں کو دیکھیں گے.
جی اگر کسی اسم عالم کے آخر میں اگر تائے مربوطہ آ جائے تو وہ اگر وہ مذکر کا نام ہوگا تو پھر اس کو مذکر ہی دیکھیں گے، مذکر ہی کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ مؤنث حقیقی اور مؤنث قیاسی دونوں کمپیریبل چیزیں نہیں ہیں۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہوتے ہیں جن کا کوئی اپوزٹ جوڑا یعنی مذکر ان کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مؤنث قیاسی ان مؤنث کو کہتے ہیں لغتاً جن کے کلمے کے آخر میں کوئی ایسی علامت ہو جو اس کے مؤنث ہونے پہ دلالت کرے۔ مریم حقیقی مؤنث ہے، مریم حقیقی مؤنث اس وجہ سے آپ کہہ بھی سکتے ہیں نہیں بھی کہہ سکتے، مریم کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے، مریم ایک عورت کا نام ہے اس وجہ سے وہ حقیقی مؤنث ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اسم کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ایک ہم اس کی وسعت دیکھیں گے تو اس حساب سے ہم نے اسم کا معرفہ نکرہ ہونا دیکھ لیا، دوسرا ہم نے جنس کے اعتبار سے مذکر اور مؤنث ہونا دیکھ لیا، تیسرا ہمیں دیکھنا ہے عدد کے اعتبار سے۔ تو عدد کے اعتبار سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسم یا تو واحد ہوگا جس کو سنگولر کہتے ہیں، یا پھر تثنیہ ہوتا ہے جس کو ڈوئل کہتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تثنیہ کا ٹاپک ہمارے سلیبس میں کورڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا پھر جمع ہوتا ہے، جمع کا مطلب تین اور تین سے زیادہ جو ہے وہ جمع کہلائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھیں پلیز ان باتوں کو آپ کنفیوز نہ کریں، اگر اس میں عالم اگر مؤنث ہو تو وہ قیاسی ہوگا۔ دیکھیں قیاسی اگر آپ کو یہ بات نہیں کلیئر ہو رہی تو اس کو آپ چھوڑ دیں فی الحال، ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ چیز نہیں ہے کہ جس پہ ہم اٹک جائیں۔ قیاسی میں نے سمپل یہ بات کہی ہے کہ اگر ایک اسم کے آخر میں گول تا آ رہی ہو اور وہ مؤنث ہو تو وہ قیاسی ہوگا، سمپل سی بات۔ اب وہ کسی کا نام ہو یا نہ ہو، آپ اس سب چیزوں کو چھوڑ دیں، کسی چیز کا نام ہو، کسی شخص کا نام ہو، کسی ملک کا نام ہو، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ایک اسم اس کے آخر میں اگر گولتا آ رہی ہو اور وہ گولتا آنے کی وجہ سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسم مؤنث ہے تو سمپل اس کو ہم کہہ دیں گے یہ مؤنث قیاسی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ایک رول ہے، وہ رول کو فالو کر رہا ہے کہ اگر آخر میں گولتا آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اسکرین آپ کے پاس بڑی نہیں ہو رہی تو آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو جو ہے زوم کر کے بڑا کر سکتے ہیں اگر آپ موبائل پہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم عدد کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ اسم یا تو واحد ہوتا ہے یا تثنیہ ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے۔ واحد کا مطلب کہ اسم اپنے ایک کے پہ دلالت کرتا ہے، تثنیہ کا مطلب دو پہ، جمع کا مطلب تین یا تین سے زیادہ پہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے، اور میں نے آپ کو کہا کہ تثنیہ کا ٹاپک ہے جو کہ ہم ان نوٹس میں کور نہیں کریں گے، کیونکہ جو شرعی نصوص میں اور ویسے بھی لغت میں یہ کم استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ بالکل استعمال نہیں ہوتا، لیکن فی الحال جو ہے کورس کو سمپل رکھنے کے لیے ہم صرف واحد اور جمع کے کانسیپٹس کو ہی کنسیڈر کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ واحد کا مطلب ایسا اسم جو کہ کسی بھی چیز کے ایک پہ جو ہے وہ دلالت کر رہا ہو۔ ایک کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں، ابھی تک ہم نے جو کلمات دیکھے ہیں، مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں کتابن، کتابن کا مطلب کیا ہے؟ ایک کتاب، ٹھیک ہے۔ یعنی جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کتاب ہے تو میری مراد کیا ہے کہ میرے پاس ایک کتاب ہے، نہ میرے پاس دو کتابیں ہیں، میرے پاس نہ تین کتابیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر میں مثال کے طور پہ کہوں نافذتن، نافذتن کا کوئی مجھے معنی بتایا، ہماری پچھلی کلاس میں آیا تھا، نافذتن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کھڑکی، جی ونڈو۔ تو نافذتن اس کا مطلب کہ کیا ہوگا؟ ایک کھڑکی، ٹھیک ہے۔ میں کہوں گا اس کمرے میں نافذتن ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایک کھڑکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کلمے میں جمع کا معنی دینا ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایک سے زیادہ کا یا دو سے زیادہ کا معنی دینا ہو تو وہ کیسے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا بیچ میں ایک کانسیپٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ دیکھیں مثال کے طور پہ کتابن، کتاب ایک کلمہ ہے، اسی طرح مسلم ایک کلمہ ہے، اسی طرح مثال کے طور پہ شاکر یعنی شکر کرنے والا یہ ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان تمام کلمات کا ایک یہ اوریجنل ورڈ ہے، مسلم ایک ورڈ ہے، شاکر ایک ورڈ ہے، کتابن ایک ورڈ ہے۔ اب ہم جمع
शबकतुन विंडो को कम बोलते हैं और जाले को ज्यादा बोलते हैं। नेट जो होता है ना, शबका नेट को कहते हैं, नेट को, जाला जो होता है उसको कहते हैं शबका। लेकिन हो सकता है विंडो के माने में इस्तेमाल होता हो, मुझे नहीं पता। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि अब हम एक कलमे में जमा का माना कैसे लाएंगे। तो अब हम ये देखेंगे, अरबी में जो जमा है वो असल में दो तरह की होती है, ठीक है। एक जमा कहलाती है जमा सालिम, और दूसरी जमा कहलाती है जमा मुकस्सर, या फिर इसका एक और नाम है जमा तकसीर, ठीक है। ये मैं दोनों को बताऊंगा कि क्या होती है, तो इंशाल्लाह परेशानी की बात बिल्कुल नहीं है। एक कलमे की जमा बनाने के अरबी में दो तरीके होते हैं, एक कहलाता है जमा सालिम और दूसरा कहलाता है जमा मुकस्सर, ठीक है, मुकस्सर या फिर जमा तकसीर, ठीक है। सालिम में अच्छा, अगर आपको ये थोड़ी सी बात याद हो, मैंने आपको कहा था कि इस्म जो है अरबिक में वो कम से कम 3 अल्फ़ाबेट्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। ये 3 अल्फ़ाबेट्स जो है इनकी एक खास इंपॉर्टेंस होती है, खास सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है जी। तो सालिम के जो 3 वर्ड जो ओरिजिनली थे वो ये थे सीन, लाम और मीम, ठीक है। जैसे सलामती भी इसी से है, सही और सालिम भी कलमा इस्तेमाल होता है, सलाम भी कलमा इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे सही और सालिम का जो कलमा है वो यहाँ पे हमारी ज्यादा मुराद है। सही सालिम का मतलब क्या है कि एक कलमा अपनी ओरिजिनल हालत में या अपनी ओरिजिनल फॉर्म में सही और सालिम मौजूद अगर रहे तो यहाँ पे हमारी मुराद है सालिम की। और मुकस्सर का जो माना है वो काफ सीन और रा से निकला है। काफ सीन और रा के अंदर तोड़ने का माना होता है, ठीक है, ब्रेक होने का, टूटने का या तोड़ने का माना होता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह जमा हम अगर बनाते हैं तो कहाँ पे कौन सी चीज सालिम रहती है, और कभी हम जमा ऐसे बनाते हैं तो कहाँ पे कोई चीज टूट जाती है, ठीक है जी। अब मैं इसकी आपको एग्जाम्पल दूंगा। अब हम देख रहे हैं फिलहाल जमा सालिम को, ठीक है, जमा सालिम को। जमा सालिम में भी थोड़ा सा फर्क ये है कि ये मुजक्कर के लिए अलग है और मुअन्नस के लिए अलग है, ठीक है। तो हम पहले मुजक्कर को देख लेते हैं। मुजक्कर के लिए जमा सालिम किस तरह बनाई जाती है कि जो भी वर्ड हो उस वर्ड के आखिर में हम, उस वर्ड के बाद जो भी कलमा हो उस कलमे के आखिर में हम वाव साकिन और नून मफ्तूह, यानी नून पे फतहा हो, ये हम ऐड कर देते हैं तो उस कलमे के अंदर जमा का मीनिंग आ जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी किसकी, मुस्लिमुन की, ठीक है, मुस्लिम, मुस्लिम। अब इसके आगे अगर मैं वाव नून ऐड कर दूं तो अब ये कलमा बन जाएगा मुस्लिमूना। मुस्लिमुन का मतलब था एक मुसलमान, लेकिन अब ये इसके आगे वाव नून जब ऐड कर दिया तो इसका मतलब हो गया कि अब ये मुतअद्दिद मुसलमान, यानी जमा मुसलमानों की बात हो रही है, 3 या 3 से ज्यादा मुसलमानों की बात हो रही है। इसी तरह मैंने एग्जाम्पल दी थी शाकिर। शाकिर के आखिर में अगर वाव नून लगा देंगे तो ये बन जाएगा शाकिरूना। शाकिरून का मतलब एक शुक्र करने वाला मर्द, शाकिरूना का मतलब 3 या 3 से ज्यादा शुक्र करने वाले मर्द। इसी तरह आपने चैट में एक एग्जांपल दी है किसी ने काफिरून की, काफिरून के आगे वाउनून लगा देंगे तो ये बन जाएगा काफिरूना, ठीक है जी। अच्छा, अब देख ले यहाँ पे सालिम क्या चीज है, जो ओरिजिनल वर्ड है वो अपनी वैसी ही सही और सालिम हालत में है। मुस्लिम, यहाँ पे भी मुस्लिम यहाँ पे पूरा के पूरा मौजूद है, इसके आखिर में सिर्फ वाउनून ऐड हुआ है। इसी तरह शाकिरूना में भी शाकिर उसी तरह मौजूद है, सिर्फ आखिर में वाउनून ऐड हुआ है। तो इसका मतलब है कि कलमा शाकिर जो है ये बिल्कुल सालिम है। सालिम मतलब सही सलामत मौजूद है, उसकी जमा में भी सिर्फ और सिर्फ आखिर में कुछ हरूफ का इजाफा करने से इसके अंदर जमा का माना हो गया जी, बिल्कुल। इसी तरह अब अगर आप मुनाफिकुन से मुनाफिकूना करेंगे तो भी बिल्कुल वो यही बात हो जाएगी, ठीक है जी। तो जमा सालिम बनाने का तरीका क्या है कि एक कलमे के आखिर में अगर वाउनून ऐड कर दें, ये मुजक्कर के लिए हम बात कर रहे हैं, यानी मुस्लिम का मतलब एक मुस्लिम मुसलमान मर्द, और मुस्लिमून का मतलब क्या हो जाएगा, 3 या 3 से ज्यादा मुसलमान मर्द, ठीक है जी। इसी तरह एक और एग्जांपल आइए, सालिहुन, सालिहुन का मतलब होता है एक नेक मर्द,
تو صالحون کا مطلب ہو جائے گا متعدد یا تین سے زیادہ نیک مرد، تو وہ گئے صالحون. ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ یہاں تک کلیئر ہے. جی یہاں پہ نون کا جو فتحہ ہے وہ ضروری ہے، صالحون پڑھیں گے، صالحونی نہیں پڑھیں گے، صالحونو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، صالحون پڑھیں گے اور اس پہ تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، یہاں پہ تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ ہو گیا مذکر. اچھا بیچ میں آپ کے کچھ سوال آ رہے ہیں، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ کچھ سوال کر رہے ہیں نا، جو چیزیں میں نے فی الحال ڈسکس نہیں کی ہیں، ہونے کو تو عربی میں 10,000 چیزیں ہوتی ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ نہیں ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا، تو میں ان چیزوں کا جواب دینے میں ہی کلاس ختم ہو جائے گی. فی الحال جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں فی الحال ہم اسی کے حوالے سے رکھیں کہ اس میں کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ بتائیں، میں اس کو کلیریفائی کرتا ہوں. اب آپ اگر کہیں گے ایسے نہیں ہوتا یا ایسا، مطلب دوسری بھی چیزوں کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، جب ہم دوسری چیزوں پہ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سب کلیریفائی ہو جائے گا. فی الحال جہاں پہ ہم ریسٹرکٹیڈ ہیں فی الحال ہم اس کو ریسٹرکٹ کریں. جب ہم لیول وائز چلتے ہیں تو شروع کے لیول میں شروع کی چیزوں کو پڑھیں گے، جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے تو آگے کی چیزیں بھی آتی رہیں گی. اب میں اگر آپ کو آگے کے ٹاپکس کی چیزیں بتاتا رہوں گا تو ایک کنفیوژن ہوتی رہے گی، کسی کو کوئی چیز کلیئر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک کلمے کے اندر یعنی اسم کا اب ہم ایک تجزیہ کر رہے ہیں اس کی عدد کے اعتبار سے. عدد کے اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں کلمہ واحد بھی ہوتا ہے اور جمع بھی ہوتا ہے. کلمہ واحد ہے، اب اس کو جمع کیسے بنائیں؟ تو جمع بنانے کے ہم نے دو طریقے دیکھنے ہیں. ایک ہوتا ہے جمع سالم، دوسرا ہوتا ہے جمع مکسر یا جمع تکسیر. جب ہم جمع سالم کو دیکھتے ہیں تو اس میں مذکر کی جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ کلمے کے آخر میں واو نون کو ایڈ کر دیا جاتا ہے تو اس کے اندر جمع مذکر سالم کا معنی آ جاتا ہے. جیسے مسلمن ایک مسلمان مرد، واو نون ایڈ کر دیا مسلمونہ بن گیا، تو اب اس کا مطلب ہے متعدد یا تین سے زیادہ مسلمان مرد. ٹھیک ہے جی، اور اس کی دوسری مثالیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھتے ہیں مؤنث کے لیے کہ جب مؤنث کی ہمیں جمع بنانی ہو تو جمع مؤنث سالم مؤنث کی کیسے بنتی ہے. تو اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارا کلمہ تھا اوریجنل کلمے کے آخر میں ہم الف اور تا ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، الف اور تا ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، الف اور تا ایڈ کر دیتے ہیں. اب جیسے مسلمن تھا، مسلمن کا مطلب کیا تھا؟ ایک مسلمان مرد. اب اس کے آخر میں اگر الف تا ایڈ کر دیں گے تو اب یہ ہو جائے گا مسلماتن. اب اس کا معنی ہو جائے گا تین سے زیادہ مسلمان عورتیں. مسلماتن، یہاں پہ میں تنوین لگا رہا ہوں تو یہاں پہ خیال رکھیے گا کہ یہاں پہ تنوین ہے، یہاں پہ میں نے تنوین نہیں لگائی تھی. ٹھیک ہے جی، مسلمونہ میں تنوین نہیں لگائی تھی تو وہاں پہ تنوین نہیں ہے. مسلماتن میں جو ہے وہ تنوین ہے. اسی طرح شاکرن، اس کے آخر میں الف تا لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا شاکراتن. شاکراتن کا مطلب ہو جائے گا شکر کرنے والی عورتیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح کافراتن ہو جائے گا، صالحاتن ہو جائے گا وغیرہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تنوین لگانے کا کیا مطلب ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کلمہ ہوتا الصالح اور اس کے آگے میں اگر ہم تنوین الف تا لگائیں گے تو اب یہ ہو جائے گا الصالحات. اب اس میں تنوین نہیں آئے گا. کیوں تنوین نہیں آئے گا؟ کیونکہ شروع میں ال آیا ہوا ہے اور ال آنے کے ساتھ تنوین نہیں آ سکتی، تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہے. اچھا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کلمہ خود آلریڈی مؤنث ہو، مثال کے طور پہ کافرتن. کافرتن اگر مؤنث ہے تو ہمیں سب سے پہلے یعنی اگر اس کی جمع بنانی ہے تو جمع بنانے کے لیے ہمیں ایک چیز جو کرنی پڑے گی وہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اس کی گول تا ہٹانی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو کافرتن سے جو جمع بنے گی وہ بنے گی کافراتن. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. اس سے کافراتن نہیں بنے گی. ٹھیک ہے، یہ گول تا آپ کو ہٹانا پڑے گا اور اس کے بعد یہ الف تا جو ہے یہ والا آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ یہاں تک ہم کلیئر ہیں. جی ال کب لگانا ہے یہ انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ پتہ چلے گا، کب لگانا ہے کب نہیں لگانا. فی الحال میں نے صرف ایک بیچ میں بات واضح کرنی تھی تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب ہم ذرا سا نوٹس پہ آ جاتے ہیں. جمع کے اعتبار سے عربی میں کسی بھی چیز کے اکیلے کو ظاہر کرنے کے لیے ہم اسم کے واحد کے صیغے کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جیسے کہ عمل کا مطلب ایک عمل ہو گیا، کافرتن کا مطلب ایک کافرہ عورت ہو گئی، مسلمن کا مطلب ایک مسلمان ہو گیا.
ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک کا معنی کیسے آ رہا ہے, کیونکہ یہ جو ورڈ ہے یہ اس چیز کی صرف ایک پہ دلالت کرتا ہے, یعنی عمل کا مطلب ہوتا ہے ایک عمل, کافرتن کا مطلب ہوتا ہے ایک کافرہ عورت. ٹھیک ہے جی, کسی چیز کی دو سے زیادہ تعداد یعنی تین یا تین سے زیادہ کے لیے جمع کے صیغے کا استعمال ہوتا ہے. دو کی تعداد کے لیے یہاں پہ آپ کو بتایا ہوا ہے تسنیہ کا, لیکن تسنیہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے اس لیے فی الحال میں اس کو اگنور کر رہا ہوں. پھر جمع کی دو اقسام ہوتی ہیں, جمع تکسیر اور جمع سالم, یہ میں نے آپ کو بتایا. جمع سالم کی مزید دو قسمیں ہوتی ہیں, جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. اور یہاں پہ ہم جمع سالم کو دیکھ رہے ہیں کہ جمع سالم بنتی کس طرح ہے کہ جو واحد کا صیغہ ہوتا ہے اس کے ساتھ آخر میں کچھ حروف ایڈ کرنے سے جمع سالم بن جاتا ہے. جمع مکسر کیا ہوتی ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. جمع سالم کیسے بنتی ہے, مذکر میں ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے آخر میں واو نون ایڈ کر دیتے ہیں اور مؤنث کے آخر میں الف تا ایڈ کر دیتے ہیں, تو یہ اس کی جمع بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, اب اس کی ہم کچھ ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ مندرجہ ذیل الفاظ کو جمع سالم میں تبدیل کریں. جہاں پہ کلمہ مذکر کا ہو تو آپ اس کی جمع, بلکہ آپ ایسا کریے گا کہ ان سب کی جمع مذکر سالم بھی بنا دیجئے اور جمع مؤنث سالم بھی بنا دیں. ٹھیک ہے جی, میں آپ کے ساتھ کچھ دیکھ لیتا ہوں. مثال تین ہم یہاں پہ ابھی کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم بریک کر لیں گے تاکہ آپ کو نیکسٹ کلاس سے پہلے تھوڑا سا بریک مل جائے, اور پھر انشاءاللہ کل جو ہے آپ اگر ہو سکے تو پریکٹس خود ہی کر لیجیے گا. پھر ہم کلاس میں صرف فائنل ڈسکشن کر لیں گے, ورنہ ہم کلاس میں اس کو سالو کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلا ورڈ ہمارے پاس ہے عابدن. ٹھیک ہے, عابدن. اب اس کی جمع مذکر سالم بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے, سالم بنانے کے لیے ہم عابدن میں واو نون ایڈ کریں گے. واو ساکن نون مفتوح, تو یہ ہو جائے گا عابدون, عابدون. اور جمع مؤنث سالم بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے, جمع مؤنث سالم بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے, عابدن میں الف تا ایڈ کر دیں گے. الف تا ایڈ کر دیں گے تو یہ بن گیا عابداتن. ٹھیک ہے جی, عابداتن. دوسرا ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے راکعن. تو اب میں اس کا ڈائریکٹ بنا رہا ہوں, راکعن کے آگے واو نون ایڈ کیا تو بن جائے گا راکعون, اور جمع مؤنث سالم بنانے پہ آئیں گے تو بن جائے گا راکعاتن. ٹھیک ہے جی, واو نون سے جمع مذکر سالم. راکعون کا مطلب ہوتا ہے رکوع کرنے والا ایک شخص, تو راکعون رکوع کرنے والے متعدد مذکر, اور راکعاتن کا مطلب رکوع کرنے والی متعدد عورتیں یا مؤنث. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد ہمارے پاس ہے مسلمتن. ٹھیک ہے, یہ آپ نمبر 3 پہ دیکھ رہے ہیں مسلمتن. اب مسلمتن, اب یہ دیکھیں مسلمتن اصل میں مؤنث کا صیغہ ہے, تو اس کا اگر ہم واحد دیکھیں تو کیا بنے گا, تو سمپل سا طریقہ ہے, کیا مسلمتن کے آخر سے یہ تا ہٹا دیں گے تو آپ کو ورڈ پتہ چل جائے گا. آپ نے جب یہ ورڈ ہٹایا تو آپ کو پتہ چلا مسلمن ہو گیا, تو مسلمن سے پھر آپ نے بنا لی مسلمون جمع مذکر سالم, اور مسلماتن جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے جی, اگر جو آپ کا سوال ہے, اچھا یہاں تک امید ہے کہ بات کلیئر ہے انشاءاللہ. اگر کوئی سوال ہے تو کر لیں. ایک بیچ میں سوال آیا کہ دیکھیں اگر یہ الراکعو ہوتا اور میں آپ کو کہتا کہ اس کی جمع مؤنث سالم بنائے, تو اس کی جمع مؤنث سالم پھر بنتی الراکعاتو. ٹھیک ہے, لیکن فی الحال ہمارے پاس راکعن چونکہ خود نکرہ ہے, اس وجہ سے ہم نکرہ کی ہی جمع بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب یہاں پہ میں رک رہا ہوں, میں آگے نہیں جاؤں گا. باقی جو پریکٹس ہے ایگزامپلز وہ آپ خود دیکھیے گا, کل میں انشاءاللہ ان کو ڈسکس کروں گا اگلی کلاس میں. فی الحال جو آپ کے کویشچنز آ رہے ہیں میں ان کو جواب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, اور راکعات کا میں نے جواب دے دیا. یہ تا کہ ہم گول تا بھی لکھ سکتے ہیں, نہیں, جمع مؤنث سالم میں آپ گول تا نہیں لکھ سکتے بلکہ لمبی والی تا ہی آئے گی. جمع مؤنث سالم کے آخر میں ہمیشہ ضمہ بالتنوین آتا ہے, نہیں, یہ ضمہ اور اس کی جو باتیں ہیں یہ انشاءاللہ ہم اعراب کے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے کہ ضمہ آئے گا یا فتحہ آئے گا, وہاں پہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے, تو وہاں پہ یہ چیزیں کلیریفائی ہوں گی. سالم کا مطلب ہوتا ہے صحیح اور سلامت ہونا, یعنی اپنی اوریجنل فارم میں ہونا فی الحال, یعنی اس میں کوئی توڑ مڑوڑ نہیں آئی, اس میں کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی, طبیباتن کا مذکر, طبیبن جو ہے وہ مذکر ہو جائے گا. طالباتن کا مذکر طالبن ہو جائے گا مذکر. دو کا مؤنث بتا دیں, دو کا مؤنث یہاں پہ لکھا ہوا ہے راکعن سے راکعاتن, سر مؤنث سالم ہوگا جبکہ ہم نے گول تا ہٹائی ہے.
دیکھیں گول تا ہٹانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جمع مؤنث سالم یہ ہے کہ مسلمن کا کلمہ اپنی جگہ برابر ہے اور الف تا سے آپ اس کی جمع مؤنث بنا رہے ہیں. سنگل تا اگر لگاتے ہیں گول تا تو اس سے اس کے اندر تانیث یعنی مؤنث کا معنی آ جاتا ہے. مسلمتن سے مؤنث کا معنی آ گیا. اوریجنل جو کلمہ تھا وہ یہی تھا، مسلمن اوریجنل کلمہ تھا، اس کے آخر میں آپ گولتا لگا دیں گے تو ایک مؤنث کا معنی آ جائے گا. گولتا کی جگہ پہ واو نون کا لگا دیں گے تو جمع مذکر کا معنی آ جائے گا. جمع مذکر کا کی بجائے الف تا لگا دیں گے تو جمع مؤنث کا معنی آ جائے گا. الراکع والی بات کو آپ فی الحال چھوڑ دیں، اس میں کوئی فی الحال ہمارے لیے امپورٹنٹ بات نہیں ہے. جب وہ چیز انشاءاللہ آئے گی تو ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. آیت کا جو ہے چونکہ وہ اس میں ہے، ہم انشاءاللہ کل اس کو ڈسکس کر لیں گے، تو جلدی نہ کریں انشاءاللہ، تھوڑا صبر و تحمل سے کام لیں. مؤنث سالم کے آخر میں تنوین، جی مؤنث سالم کے آخر میں تنوین آئے گی. اگر شروع میں ال نہ لگا ہو تو آپ تنوین لگائیں گے، ٹھیک ہے. جیسے مسلماتن، یہاں پہ ہم تنوین لگائیں گے کیونکہ شروع میں ال نہیں لگا ہوا. شروع میں ال والی بات جو ہے ہم نے معرفہ میں کنسیڈر کی تھی کہ اگر شروع میں ال لگا ہو تو آخر میں تنوین نہیں آئے گا، لیکن جمع مؤنث سالم جو ہے اس میں آپ جب تک ال نہ ہو آپ تنوین ضرور لگائیں گے، ٹھیک ہے. تو مسلماتن ہم ایسے ہی لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہاں پہ میں رک رہا ہوں انشاءاللہ. آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں، اگلی کلاس کے شروع ہونے میں آپ کے پاس کچھ ٹائم ہے تو آپ چیزوں کو ریویو کر لیں انشاءاللہ. اپنے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ ان کو اپنے پاس لکھ لیں. کل جب انشاءاللہ ہم شروع کریں گے تو کلاس کے شروع میں جو ہے ہم پہلے جو ہے پرانے جو سوال وغیرہ ہوتے ہیں ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو کل شروع میں اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو کلاس کے شروع میں ڈسکس کر لیں. نحو اور صرف کا جو فرق ہے یہ انشاءاللہ آگے جا کے کہیں نہ کہیں ڈسکس ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. کاتبونا ہوگا نہیں، یہ کچھ ورڈز ایسے ہیں جو ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے. کویت میں آپ کو نوٹس ملیں گے کہ آپ ان کی پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر کے کسی قریبی پرنٹر کے پاس سے پرنٹ کرا لیں. اگر آپ کے پاس پرنٹر ہو تو آپ خود پرنٹ کر لیں، ٹھیک ہے جی. یہاں پہ میں رک رہا ہوں انشاءاللہ. اب آپ کے جو سوال ہوں گے ان کا میں کل جواب دے دوں گا. خالصتاً اسم ہی ہے اور اس کے آخر میں گول تا ہے، وہ اس کی مؤنث کی علامت ہے، اس وجہ سے وہ مؤنث ہے. آپ نے ہوم ورک صرف اپنے پاس کرنا ہے. نوٹس کو آپ دیکھ کے، اگر آپ کے پاس نوٹس نہیں ہیں تو آپ کے پاس کسی کاپی وغیرہ میں جو ہے وہ ان کو آپ لکھ لیں اور کر لیں، ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ کل جو ہے میں کلاس کے شروع میں پہلے پرانا ریوائز کروں گا اور اس کے بعد میں آگے چلوں گا. فی الحال میں یہاں پہ رکنا چاہ رہا ہوں تاکہ اگلی کلاس سے پہلے کچھ اسٹوڈنٹس کا کنسرن آیا تھا کہ کلاس بہت لمبی ہو جاتی ہے تو کچھ بریک اسٹوڈنٹس کو مل جائے، اس وجہ سے میں یہاں پہ رک رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.